البتہ ایک گروپ ہے لوگوں کا جن میں کہ یہ جو فریکوینٹ اسمال ڈائٹس بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ایتھلیٹس یا باڈی بلڈرس، یہ ان کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک ہی دم سے پروٹینز کو اپنی باڈی کا حصہ نہیں بنا سکتے، ایک ہی دم سے دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کھا کے، تو ان کو فریکوینٹلی کھانا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے انکریمنٹس میں، تاکہ جو پروٹینز لیتے ہیں یہ ان کے جسم کا حصہ بن جائے۔ تو ایسے لوگوں میں، ایتھلیٹس میں، ورزش کاروں میں یہ ان کو اوور لوڈ بھی نہیں کرتی اور ان کی پروٹینز کو ان کے جسم کا حصہ بھی بنا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا کھایا جائے جس سے آپ کا وزن بھی کم ہو اور آپ صحت مند بھی رہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا کھانا کھائیں جس میں ہر طرح کے ایلیمنٹس ہوں، آپ کے پاس نٹس بھی ہوں، فروٹس بھی ہوں، ویجیٹیبلس بھی ہوں، پروٹین ہر طرح کی ہو، فش سے ہو، چکن سے ہو، میٹ سے ہو، ڈیری پروڈکٹس ہوں، انڈے ہوں، دودھ ہو، لیکن لو فیٹ ملک، لو فیٹ یوگرٹ، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں اور کیلری کاؤنٹ کا حساب رکھیں کہ آپ نے کتنی کیلریز لی۔ اس کو اگر آپ سیلڈس کے ساتھ، فروٹس کے ساتھ سپلیمنٹ کر کے استعمال کریں گے اور اپنی کیلری کاؤنٹ کا خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنا ویٹ لوز کرنے میں۔ اب ایک اور نیا کانسیپٹ آیا ہے اور یہ اس کے بہت فیور میں جا رہا ہے اور یہ اٹس ناٹ بیڈ، ایکچولی اٹس گڈ۔ اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اور اس سے لوگ ویٹ لوز بھی کرتے ہیں اور اس کے صحت کے بھی فائدے ہیں۔ اب اس میں 2-3 طریقے تھے، پہلے یہ تھا کہ 5 دن کھانا کھا لیا، 2 دن فاقہ کر لیا، یا 1 دن کھانا کھایا، 1 دن فاسٹنگ کر لی۔ لیکن اب جو نیا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ 16 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھائیں اور 8 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے جتنا کھانا ہے اتنا کھا لیں، لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بنج ایٹنگ کرنی ہے، آپ نے اپنا کیلری کاؤنٹ کا خیال رکھنا۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ 2 کانسیپٹ ایسے۔ پہلا کانسیپٹ یہ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز کے جو اضافی گلوکوز ہوتی ہے وہ انسولین کے زیر اثر آپ کے لیور میں گلائکوجن بن کے جمع ہو جاتی ہے۔ یہ گلائکوجن جب آپ 12 گھنٹے سے زیادہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ یہ گلوکوز میں کنورٹ ہو کے آپ کی باڈی کو سپلائی کرے، اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ گلائکوجن بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر فردر 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی فیٹ جو ہے نا وہ گلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بعد سب سے پہلے براؤن فیٹ ختم ہوتی ہے، وائٹ فیٹ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے میٹابلائز ہونے میں، لیکن جب آپ کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ اس روٹین کو فالو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی فیٹ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہے جو کہ ہیلتھ بینیفٹ وائز ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کی فیٹس بھی ہوتی ہیں، پروٹینز بھی ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ڈفرینٹ پروٹینز ہوتی ہیں یہ ان کے اندر ایک اینٹیجینک پراپرٹی، کیونکہ یہ فارن پروٹین ہے، جب آپ کے جسم کے اندر جائیں گی تو یہ آپ کے اندر ایک طرح کا سوزش کاز کرتی ہیں، انفلیمیشن کاز کرتی ہیں، اور جب آپ سارا دن کھا رہے ہیں تو یہ آپ کی انفلیمیشن سارا دن آپ کے جسم میں سوزش پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کے انفلیمیٹوری سبسٹانسز، انٹرلیوکنز پیدا ہوتی ہیں، اسٹیرائڈس بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فیٹ ڈیپوزیشن، ویٹ گین، ہارمونل افیکٹ، یہ سب آپ کو جو ڈائٹ ہے اس کے سارے کو خراب کر دے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ 16 گھنٹے تک فاسٹنگ کریں گے تو 16 گھنٹے تک آپ کے جسم میں کوئی فارن اینٹیجن نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو ریسٹ ملے گا اور انفلیمیشن آپ کی کم ہو جائے گی، اور انفلیمیشن جب ختم ہوگی تو رگوں کا سکڑنا بند ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو ہیل ہونے کا موقع ملے گا۔ انفلیمیشن کم ہوگی، آپ کے پینکریاز کو ریوائیو ہونے کا موقع ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی بہتر فیل کرے گی، اور آپ کو جو کارڈیو میٹابولک سنڈروم ہو جاتا ہے اس کے، اور جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، پروٹینز اندر جاتی ہیں اور انفلیمیشن ہوتی ہے۔ اور یہ ڈائٹ جو ہے یہ اس نے بڑا فائدہ دیا ہے لوگوں، جو لوگ کارڈیو میٹابولک سنڈروم کے مریض تھے، یعنی جن لوگوں کو شوگر، دل کی بیماری ہیں، ان لوگوں میں یہ 16-8 والا سسٹم بہت فائدہ مند۔ اب جیسے کہ لکھا ہے آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے، آبزرویشنل ریسرچ ٹرانسلیٹس اور 26,000 میل پیشنٹ کو 16 سال تک فالو کی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریڈیوس لیٹ نائٹ میں کھانا نہ کھانا اور ٹائم ریسٹرکٹڈ، جس کو 16 اور 8 گھنٹے کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس نے بہت زیادہ ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو کم کر دیا تھا۔ یہ ہے 26,000 پیشنٹس کی اسٹڈی ہے، آبزرویشنل اسٹڈی۔ اچھا، اب یہ سب سے اچھا کانسیپٹ یہ ہے میڈیٹرینین ڈائٹ، یہ دوسرا اچھا کانسیپٹ۔ میڈیٹرینین ڈائٹ وہ ہے جیسے اٹلی،
اس طرح کے میڈیٹرینین، ٹرکی، گریس، اس طرح کے لوگوں کی جو غذا ہے اس سے پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں میں ہارٹ ڈیزیز، ڈفرینٹ بیماریوں کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے میڈیٹرینین ڈائٹ کا دیکھا، فالو کیا، پتہ چلا اس سے بڑا دل کی بیماریوں کا اثر پڑتا ہے، جسم کی اوور آل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی بیسیکلی کیا ہے. بیسیکلی یہ وہی کھانا ہے جیسے ہمارے بزرگ کھاتے تھے. مثلا اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی آپ یوزولی اپنے گھر کا پیسا ہوا آٹا، سبزیاں اپنے صحن سے چنی ہوئی، کچھ ڈیری پروڈکٹس لے لی، نٹس جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں، فروٹس جو آپ کے اپنے ٹریز پہ لگے ہوئے ہیں، یہی کھاتے تھے نا. اور ہفتے میں ایک دن مرغی پکی، 2 دن مرغی پکی، 1-2 دن 3 دن آپ نے کچھ ڈیری پروڈکٹس لے لی، اس کے بعد آپ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ گوشت کھا لیا. یہ وہی ہے. لیکن اس میں بیسیکلی 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے میڈیٹرینین ڈائٹ کے فوائد اور بھی بڑھ گئے ہیں. یعنی آپ اپنی وہی پرانوں کی ڈائٹ میں یہ 2 چیزیں ایڈ کر دیں تو اسے وہی والا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ میڈیٹرینین کے لوگ چونکہ یہ میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ رہتے ہیں تو ان میں فش بہت زیادہ ہے. یہ لوگ ہفتے میں 3 دفعہ کم از کم فش کھاتے ہیں. تو ایک تو فش، اور دوسرا ان علاقوں میں اولیو بہت ہوتے ہیں، اور اولیو آئل. اگر آپ اپنے کھانے میں جس پرانوں کے طریقے سے کھائیں، گوشت، پروٹینز بالکل مناسب، معتدل، کم مقدار میں، نٹس، فروٹس، ویجیٹیبل زیادہ، 3 دن آپ مچھلی کھائیں اور اولیو آئل کا استعمال کریں تو اس کے بہت فائدے ہیں. اسپیشلی اگر آپ اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے ساتھ بھی کمبائن کر لیں تو ڈبل میٹابولک سنڈروم ختم، زندگی لمبی ہو جائے گی، کارڈیک رسک فیکٹرز کم ہو جائیں گے. اور آج کل یہی 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر ساری دنیا نے کنسنٹریٹ کیا ہے. ایک تو میڈیٹرینین ڈائٹ ہے اور دوسرا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے، جو کہ صحیح بھی ہے اور اس کے فائدے بھی. یہ میں نے تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیں. ایوری ڈے فزیکلی ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. پرانے لوگ تھے سارا دن پیدل چلتے رہتے تھے، کام کرتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، اس کے لیے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، اور پھر مل جل کے کھاتے تھے. ایموشنلی بھی ہیلدی لوگ تھے. ابھی دیکھیں ان کا مین کیا تھا کھانا، ویجیٹیبل، فروٹ، انچنے آٹے، اولیو آئل، دالیں، نٹس یعنی بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، اس طرح کی چیزیں، بیج، سبزیاں، مسالے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ایٹ لیسٹ 2 دفعہ ہفتے میں مچھلی، یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ یہ میڈیٹرینین جو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہفتے میں 1 دفعہ کوئی چیز کھا لی، پولٹری کھا لی، ایگ کھا لی. اور بہت کم یہ آپ نے مٹھائیاں یا جو گوشت وغیرہ ہے، گائے کا، بکرے کا گوشت، ریڈ میٹ کھاتے تھے. بالکل وہی جو ہمارا پرانوں کا اسٹائل تھا، لیکن اس میں صرف اولیو آئل اور فش زیادہ ڈالتے. اچھا، یہ وہی والا کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو اس میں سمجھایا تھا کہ یہ کیسے جو ہے ہمارا فوڈ کا سسٹم چلتا ہے. اس میں آپ دیکھیں انرجی جو آپ خرچ کرتے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی کو آپ یوز کرتے ہیں، سارا دن کا 1800 کیلوری کا آپ کا ویسے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں، ہارڈ ورک کریں، اس کا ایکسپینڈیچر اس کے اوپر لگا دیں. اور اس کے بعد جو آپ کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، وہ اس کا جو بیلنس ہوگا وہ آپ کی جو ہوگا وہ اس کے حساب سے وزن بڑھے گا. روز اگر آپ کا 100 گرام بھی بڑھتا جائے تو آپ سوچ لیں 20 سال میں کتنا وزن بڑھ جائے گا. آپ اس طرح جو ڈفرینٹ ہارمون ہیں، انسولین کا تو میں نے بتا ہی دیا تھا کہ پینکریاس سے ریلیز ہوتا ہے، وہ گلوکوز کو ڈیل کرتا ہے جیسے کیش کو ڈیل کرتا ہے. جتنی گلوکوز آ رہی ہے اتنی انسولین ریلیز ہو رہی ہے، ڈپازٹ ہو. دوسرا ہے ہارمون، اس کو کہتے ہیں غرلین. غرلین جو ہے یہ اسٹمک جب خالی ہو جائے تو اس سے ریلیز ہوتا ہے، اور جب یہ ریلیز ہوتا ہے تو انسان کو تارے دکھا دیتا ہے، اتنی بھوک لگتی ہے اس میں انسان کو. کچھ سنڈرومز بھی ہیں جن میں غرلین کی ہائپر سیکریشن ہوتی ہے، اس سے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ہارمون ہے اس کو کہتے ہیں لیپٹین. لیپٹین جو ہارمون ہے، جب آپ کا وزن بڑھتا ہے، چربی بڑھتی ہے، تو چربی کے اسٹوروں سے یہ ہارمون نکلتا ہے جس کو کہتے ہیں لیپٹین. اور لیپٹین جاتا ہے آپ کے بالکل دماغ کے اندر ہائپوتھیلیمس میں جو کہ ایکٹ کرتا ہے، اور یہ آپ کی بھوک کو بند کر دیتا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک اور کانسیپٹ ہے، وہ میں آگے آپ کو بتا بیلنس کے بارے میں بتا. دیکھیں جب آپ کو بھوک لگی ہوگی نا تو اس وقت آپ کے اسٹمک سے بہت زیادہ غرلین نکلے گا، وہ بھوک کو چمکا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کی فیٹ کی جو ٹیشو ہے نا، اس میں سے لیپٹین نکلنا بند ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو لیپٹین کا جو اثر ہوتا ہے بھوک بند کرنے والا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت بھوک لگے گی.
لیکن جب آپ کھانا کھا لیں گے آپ کا اسٹمک بھر جائے گا تو آپ کا غرلین نکلنا بند ہو جائے گا اسٹمک میں سے، آپ کی بھوک بند ہو جائے گی، اور جو لیپٹین ہے نا وہ زیادہ ریلیز ہو جائے گا ایڈیپوسٹی، کیونکہ وہ فیٹ آ رہی ہے اور فیٹ سیلز کا سائز بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ بالکل فل ہو جاتے ہیں اور آپ کو کئی گھنٹوں تک پھر بھوک نہیں لگتی، کیونکہ یہ اسی لیپٹین کا افیکٹ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے، کیونکہ معدہ تو خالی ہو جائے گا 2-2.5 گھنٹے میں، غرلین پھر آنی شروع ہو جائے گی، لیکن لیپٹین کا افیکٹ بھوک کو لگنے سے روکتا ہے۔ اب یہ اسی طرح انہوں نے نیورو ہارمونل افیکٹ بتائے ہیں کہ کیسے یہ غرلین اور لیپٹین کا پازیٹیو اور نیگیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے لیپٹین ریزسٹنس۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو بھوک لگتی رہتی ہے، آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اب کھانا کھاتے ہیں بھوک لگتی ہے، پھر کھاتے ہیں پھر بھوک لگتی ہے، اس کی وجہ ہے کچھ 4-5 آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی لیپٹین کی ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے اور جسم کو بھوک لگنے کا احساس ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کی آپ ٹی وی کے پروگرام دیکھیں جس کے اوپر کبھی برگر کا اشتہار آ رہا ہے، کبھی پیزا کا اشتہار آ رہا ہے، یہ جو ایڈز ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ویژول کیوز، یہ آپ کی لیپٹین کی ریزسٹنس کاز کرتی ہے، برین کے اندر برین کے لیول کے اوپر آپ کی لیپٹین کی ریزسٹنس کاز کرتی ہے۔ اچھا، آپ اسی طرح اگر آپ پانی پورا نہیں پیتے، آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، ایسی صورت میں بھی لیپٹین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور لیپٹین کی ریزسٹنس کی وجہ سے بھوک لگتی رہتی ہے۔ اسی طرح جو آپ ایموشنل سٹریس ہے، لیک آف سلیپ ہے، یہ ساری کی وجہ سے کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے اسٹریس کے لیے، اور جب کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے یہ بھی لیپٹین ریزسٹنس کاز کرتا ہے، اور اس لیپٹین ریزسٹنس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے اور چربی بڑھنے کے باوجود انسان اور کھاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پانی اچھی مقدار میں پئیں، آپ اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ سے اجتناب کریں، جب ایسے اشتہار لگ رہے ہوں تو آپ کہیں اور توجہ لگا لیں، سٹریس سے بچیں، نیند کی کمی سے بچیں، انگزائٹی سے بچیں، اور یہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس استعمال نہ کریں، بلکہ جب بھی بھوک لگے آپ ویجیٹیبل سیلڈ اس طرح کی چیزیں کھائیں تو آپ کی لیپٹین ریزسٹنس کم ہو جائے گی، لیپٹین ریزسٹنس کم ہوگی تو آپ کو بھوک لگنی کم ہو جائے گی۔ اچھا، اب کچھ غرلین کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ کھانا جب آپ کا معدہ خالی ہو تو آپ کو بہت زیادہ غرلین ریلیز ہوتی ہے، اس سے بھوک لگتی ہے، اب اسی کے لیے جب یہ آپریشن کرتے ہیں، معدہ کاٹ دیتے ہیں، گیسٹریکٹمی سلیپ گیسٹریکٹمی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ غرلین پروڈیوسنگ ایریا ختم ہو جاتا ہے، بہت کم غرلین پیدا ہوتی ہے، اس طرح ان لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، ون آف دا پارٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب آپ کو سٹریس ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور جب آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کو غرلین جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہوتی ہے، اسی لیے جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، ان کو انسومنیا ہوتا ہے، وہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جا کے فریج میں جا کے ہاتھ مارتے ہیں اور کچھ کھا لیتے ہیں، کیونکہ لیک آف سلیپ غرلین کاز کرتی ہے ریلیز۔ اور سٹریس میں بھی آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جب بھی سٹریس ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کہ غرلین کی وجہ سے ان کو سٹریس کی وجہ سے غرلین ریلیز ہوتا ہے، اور دوسرا برین کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر بھی ہے جو کھانے پینے سے جس کو اوپیائڈ ریلیز کی وجہ سے، جس سے آپ بہتر فیل کریں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جس سے غرلین کا ریلیز کم ہو جاتا ہے، جس طرح اگر آپ کاربوہائیڈریٹ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے تو غرلین آپ کی ریلیز ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی غرلین، اس لیے اگر آپ ہائی پروٹین میلز کھائیں تو اس سے غرلین کا لیول کم ہو جاتا ہے، اسی لیے دیر تک بھوک نہیں لگتی آپ کو ہائی پروٹین ڈائٹ کھانے سے۔ اسی طرح اگر آپ کو کرونک سٹریس ہے تو آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کوشش کریں سٹریس کم کریں، بایو میڈیٹیشن کریں، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، جس سے آپ کی بھوک کم ہو جائے۔ اسی طرح آپ کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لیں، نیند جتنی آپ کریں گے اس سے آپ کی غرلین لیول کم ہو جائے گا، اس سے بہت ہیلپ ملتی ہے۔ ابھی ہم نے ڈفرینٹ میکینزم ڈسکس کیے اور ڈفرینٹ ڈائٹ ریجیمز ڈسکس کی، نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ ڈفرینٹ جو دوائیاں ہیں جو ایف ڈی اے نے نکال دی ہیں یا جو لیٹسٹ دوائیاں ہیں، دونوں گروپ کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کون سی دوائیاں مضر ہیں، کون سی دوائیاں